السلام علیکم دوستو، پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کچھ دیر پہلے پریس ریلیز کر کے نسیم شاہ کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈسپلنری کمیٹی نے نسیم شاہ کو 2 کروڑ روپے کا بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ نسیم شاہ کا جو کیس تھا اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پریس ریلیز کے مطابق کہ نسیم شاہ نے نہ صرف اپالوجی کی، معافی مانگی اپنے اس اقدام کے اوپر کہ اس کے ٹویٹر ہینڈل سے جو یہ ٹویٹ کیا گیا اس میں نسیم شاہ کا اپنا کوئی کردار نہیں تھا۔ جیسے میں نے آپ کو 1-1.5 گھنٹہ پہلے جو ویڈیو کی تھی، میں نے اس میں بتایا تھا کہ نسیم شاہ کا جو کیس ہے اس کے اندر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ذاتی حیثیت میں نسیم شاہ نے مریم نواز کے خلاف ٹویٹ نہیں کیا تھا۔ نسیم شاہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور ڈسپلنری کمیٹی نے ان کے موقف سنا، جس پر نسیم شاہ نے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو چیز ہوئی ہے اس کے اوپر اپالوجی کی، اور ساتھ نسیم شاہ نے یہ بھی کمیٹی کو بتایا کہ جو اس کا مینیجر تھا، ایجنٹ تھا جو نسیم شاہ کا، جس کے پاس اس کے ٹویٹر ہینڈل کا پاسورڈ تھا، اس کو بھی نسیم شاہ نے برطرف کر دیا ہے اور اس کے ثبوت بھی نسیم شاہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دے دیے ہیں۔ تو کمیٹی نے نسیم شاہ کی نہ صرف معافی کو ایکسیپٹ کیا بلکہ نسیم شاہ کے ان پروفز کو بھی ایکسیپٹ کیا جس میں انہوں نے اپنے مینیجر کو برطرف کرنے کا بھی ثبوت پیش کیا کہ اس کو وہ اپنے جو ہے نا وہ کام سے، ذمہ داریوں سے ہٹا چکے ہیں۔ اور ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسیم شاہ کے مینیجر کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے ریلیٹڈ کسی بھی شخص کے ساتھ فیوچر میں کام نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کسی کا ایجنٹ رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کا مینیجر بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ پاکستان کے کسی اور کرکٹر کا سوشل میڈیا ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو مذکورہ ایجنٹ کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور نسیم شاہ کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر، جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک پروٹوکول ہے اور سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کو ان پلیئرز نے سائن کیا ہوا ہے، اس کے اوپر نسیم شاہ کو 2 کروڑ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ نسیم شاہ کے اوپر 2 کروڑ کا جرمانہ بظاہر آپ کو یہ رقم لگ رہی ہوگی کہ ایک بڑی رقم ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے SOPs جو ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ آپ اپنے پروفیشنل پلیئرز کو اسی طریقے سے ہی بانڈ کر سکتے ہو کہ وہ کسی قسم کی ڈسپلن کی خلاف ورزی سے گریز کریں، اور ایسے لوگوں سے بھی گریز کریں جو اس طرح کے بلنڈر کرتے ہیں جس سے کرکٹر خود پھنس جاتے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈسپلنری کمیٹی نے ایک بڑی رقم نسیم شاہ کو جو ہے وہ فائن کی ہے، 2 کروڑ روپیہ، اور اس PSL کے اندر پرابلی نسیم شاہ شاید 8 کروڑ کے اندر یا 7 کروڑ کی کوئی رقم ہے ان کو جو کہ وہ PSL کھیل رہے ہیں، تو اس میں اس کے 2 کروڑ روپے جو ہیں وہ ڈیڈکٹ کر لیے جائیں گے، اور 2 کروڑ روپے کی ایک بڑی رقم نسیم شاہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ باتیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہیں اور ایک ٹرولنگ کی جا رہی ہے کہ جی مریم نواز نسیم شاہ کو سزا دلوانا چاہتی ہیں یا محسن نقوی کو سزا کرنا چاہتے تھے کہ ان کی مہمان کا نسیم شاہ نے اس طریقے سے کیسے کیا ہے، تو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ نسیم شاہ نے نہیں کیا تھا یہ ٹویٹ۔ نسیم شاہ کا کوئی اس کے اندر کردار نہیں تھا۔ ذمہ داری اتنی نسیم شاہ کی تھی کہ ایسے لوگوں کو یہ کیوں اپنا ایجنٹ رکھتے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور جو پاکستان کی گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ اگر اس نے پولیٹیکل رائے رکھنی بھی ہے، اگر اس کو مریم نواز کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہے، مریم نواز کے بارے میں اگر کوئی اپنی رائے دینا بھی چاہتے ہیں، تو وہ پھر پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ کام نہ کریں، کیونکہ ان کی اس حرکت سے کرکٹر متاثر ہوا ہے۔ بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسیم شاہ کی اپالوجی کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ نسیم شاہ نے کمیٹی کے سامنے پیش ہو کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کو اس بارے میں نہیں معلوم تھا، ان کے ایجنٹ نے کیا، اور ان کے ایجنٹ نے یہ بھی ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ اکاؤنٹ ہیک ہو چکا تھا۔ تو اکاؤنٹ ہیک بھی نہیں ہوا تھا، دانستہ طور کے اوپر ٹویٹ کیا گیا تھا اور نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے، یا اکاؤنٹ سوئچ کرنا وہ ایجنٹ بھول گیا تھا۔ بٹ وہ اس طرح کا، دیکھیں پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مہمانوں کے بارے میں یا پاکستان کرکٹ بورڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو، بیسیکلی تو محسن نقوی کو امبیرس کرنے کے لیے مریم نواز کے بارے میں یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ تو وہ اب میسج سٹرونگلی جو ہے نا وہ چلا گیا ہے باقی کرکٹرز کے بارے میں بھی، جنہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مینیجرز رکھے ہوئے ہیں، جو اس طرح کی پیڈ ٹرولنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اب یہ پاکستانی کرکٹرز جو ہے نا وہ باقیوں کو بھی عبرت حاصل ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کو نکالنا ہے۔ اور یہ بھی نسیم شاہ کی بچت ہو گئی ہے 2 کروڑ کے اندر، کہ اس کی 2 کروڑ کے اندر جان چھوٹ گئی ہے، اور وہ بھی 2 کروڑ اس کے پاکستان سپر لیگ میں جو اس کو پیسے آنے ہیں وہاں سے اس کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے۔ ادروائز نارمل حالات کے اندر یہ 2 کروڑ روپے نسیم شاہ کے لیے بڑی رقم تھی،
کیونکہ ان کرکٹرز نے بڑی محنت کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک لائے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے مینیجرز اور ایجنٹ ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کریں گے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈلز کو غلط استعمال کریں گے تو یہ نقصان پھر کرکٹرز کا بھی ہوگا۔ تو باقی کرکٹرز کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور نسیم شاہ کو اس بات کے اوپر اب رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ نسیم شاہ نے سینٹرل کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، ان کو منتھلی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے تنخواہ جاتی ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ان پلیئرز کو سیلری دیتا ہے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ایس او پیز بھی بنائے ہوتے ہیں، اور ان ایس او پیز کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے عمل درآمد بھی انہی کرکٹر سے کروانا ہوتا ہے، اور یہ سینٹرل کانٹریکٹ جس پلیئر کو نہیں ملتا تو اس کا رونا دھونا ہی نہیں پاکستان کے اندر ختم ہوتا کہ دیکھیں جی مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ نہیں دیا تو میں ڈیزرو کرتا تھا، میں تو ساری شکوں پہ بھی عمل پیرا ہوتا تھا۔ سو پرفارمنس اپنی جگہ پہ، ڈسپلن اپنی جگہ پہ، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ جو میسج دینا تھا بہت سٹرونگ میسج دیا ہے۔ نسیم شاہ کے لیے ایک بڑی سزا ہے، اور نسیم شاہ کو اس سے خود بھی فیوچر کے لیے کیئر کرنی پڑے گی، احتیاط کرنی پڑے گی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ پروو کیا ہے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر کسی کو معافی نہیں ہے۔ اب جو سکندر رضا اور جو شاہین شاہ آفریدی ہوٹل کے اندر جو سیکیورٹی کے منع کرنے کے باوجود اپنے کمرے کے اندر گیسٹ لے کر گئے تھے، ان کے اوپر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ اب ویٹ کر رہا ہے کہ پہلے لاہور قلندر ان کو کوئی سزا کرے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ اگر لاہور نہیں سزا کرتا تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو سزا دے گا۔ اور جو فخر نے بال ٹیمپرنگ کی ہے اس میں شاہین اور فخر دونوں جو ہے، شاہین ذمہ دار نہیں ہے، یہ بات یاد رہے، بٹ کرکٹ کے اصول کے مطابق، کرکٹ کے قوانین کے مطابق آپ کے کپتان کو بھی ساتھ جرمانہ ہوتا ہے، تو کپتان کو بھی اس میں بھی جرمانہ ہوگا۔ اور فخر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو ہیں قوانین، ان قوانین کے اندر کتنی سزا بنتی ہے۔ سو پاکستان کرکٹ بورڈ کی دیکھیں ایک ادارہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی ٹویٹر کے اوپر لکھا تھا کہ ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کے سینٹرل کانٹریکٹ پلیئر ہوتے ہیں، تو یہ ادارے نے ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا ہوتا ہے، ادارے نے ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے۔ امپلائیز ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے، ان کو کوئی سال میں ایک دفعہ پیسے نہیں جاتے ہیں، منتھلی سیلری جاتی ہے سینٹرل کانٹریکٹ کی۔ تو کرکٹ بورڈ نے اپنا جو ہے وہ ڈسپلن برقرار رکھنا تھا، فیوچر میں بھی رکھے گا، تو اسی لیے نسیم شاہ کی 2 کروڑ میں جان ضرور چھوٹی ہے، بظاہر رقم بڑی لگ رہی ہے، لیکن جتنا بڑا بلنڈر اور جس طرح کے لوگوں کو یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو پہلے بھی منع کر چکا ہے کہ آپ اس طرح کی غلطیاں مت کیجئے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کانٹریکٹ مت کیجئے، اس طرح کے لوگوں کو اپنے پاس کام پہ مت رکھیے جو اس طرح کے ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ تو نسیم شاہ شاید جو ہے وہ ٹرسٹ کرتا تھا اپنے مینیجر کے اوپر، جس کو اب وہ نوکری سے فارغ بھی کر چکا ہے، بٹ میسج چلا گیا ہے باقیوں کو بھی، اور نسیم شاہ کو اب اپنی گیم پہ توجہ دینی چاہیے۔ پہلا جو میچ وہ پنڈی کی طرف سے کھیلے ہیں اس دن ان کو اچھا خاصا سکور پڑ گیا، 19ویں اوور میں اس کو 20 رنز پڑ گئے، 21 رنز چاہیے تھے 12 گیندوں کے اوپر، وہ 20 رنز کھا گیا، تو پرفارمنس وہ نہیں دے سکا۔ بٹ میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا جو نسیم کو سپورٹ کر رہے ہو، آپ لوگ بھی غلط کر رہے ہو، جو لوگ نسیم کو ٹرول کر رہے ہیں اور نسیم شاہ کے خلاف جو اسپیشلی میں نام لے کے کہوں گا، جو پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا اور ان کے جو ہینڈلر جو نسیم کو جو لتاڑ رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ پاکستانی کرکٹرز کو اس طریقے سے ٹرول کریں، کوئی اپنے حق میں لے، مطلب مریم نواز پہ ٹویٹ ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی والے نسیم شاہ کے حق میں بات کر رہے ہیں اور نون لیگ والے نسیم شاہ کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا کیریئر داؤ پہ لگ چکا ہے، اس کا کیریئر کھا جائے گے مریم نواز۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی نسیم شاہ نے بڑا اچھا کام کیا یہ لکھ کے، بھائی اس کے مینیجر نے ٹویٹ کی، اس کا مینیجر اس کے پاس کام کرتا تھا، اسی نے خود اپنا ٹویٹر ہینڈل اس کو دے کے رکھا ہوا تھا، اسی بنیاد کے اوپر نسیم شاہ کو جو ہے نا وہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ سو باقی جو لوگ ہیں باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، فواد چودھری اور یہ فیاض الحسن چوہان، خدا کے لیے یار آپ اپنا کام کرو بھائی، آپ کا کام نہیں بنتا ان کرکٹرز کے بیچ میں پڑنا۔ آپ کی مریم نواز کے ساتھ جو بغض ہوگا وہ آپ نکالیے، جو محسن نقوی کے بارے میں آپ کا بغض ہے وہ آپ نکالیے، بٹ پاکستانی کرکٹرز کو یوز کرنا چھوڑ دیجئے۔ اور نسیم شاہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ میں جن لوگوں کو اپنے ایجنٹ بنا کے، اپنا مینیجر بنا کے کام کر رہا ہوں، یا جو باقی کرکٹرز ہیں، بعض ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، بعض پلیئرز کے لیے ایڈز لے کے آتے ہیں، ان سے میں سے ان کو پرسنٹیج ملتی ہے، بعض پلیئرز کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں، بعض ان کے سوشل میڈیا چلاتے ہیں، بھائی جان دیکھ بھال کے رکھیے۔ ادارہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر لائے گا، ادارہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، چاہے جتنا مرضی پی ٹی آئی کے ٹرولر آپ کو ٹرول کریں، جتنا مرضی نون لیگ والے لوگ آپ کو ٹرول کریں، ادارہ جو ہے اس کا یہی ڈسپلن ہے، کیونکہ آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ میں سائن کیا ہوا ہے۔ کوئی نارمل کرکٹر ہوتا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینٹرل کانٹریکٹ میں نہ ہوتا، جس کی سیلری نہ لگی ہوتی، وہ یہ ٹویٹ کرتا یا اس کے ٹویٹر ہینڈل سے کوئی اور ٹویٹ کرتا تو جرمانہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ پی سی بی کا ڈائریکٹ امپلائی نہیں ہے۔ نسیم ڈائریکٹ امپلائی ہے، اور باقی جتنے بھی ڈائریکٹ امپلائی ہیں
پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے احتیاط برتیں. تھینک یو سو مچ.